السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ عذابات کیوں بھیجتا ہے، لوگوں کو تکالیف میں کیوں مبتلا کرتا ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو عذابات نازل ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر یا ان عذابات کو محسوس کر کے وہ کیا فیل کرتے ہیں اور کیا نتائج ان میں مرتب ہوتے ہیں، اور دوسرے جو لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، بدعمل ہوتے ہیں، ان پر کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو سورہ المومنون جو کہ 23 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 72 سے آگے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم ان پر رحم کریں جو لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یا آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جو انسان بظاہر مسلمان ہوتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، لیکن اس حساب سے اعمال صالحہ بجا نہیں لاتا، نیک عمل نہیں کرتا، تو وہ بزبان حال یہ بتاتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، اپنے عملی حالت کے ذریعے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھئی میں ایمان نہیں رکھتا آخرت پر، کیونکہ اگر وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہوتا تو اس حساب سے پھر وہ نیک اعمال بھی بجا لاتا۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہ سیدھے راستے سے الگ ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں ان سے، تو وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی اختیار نہ کی، اور وہ عاجزی اختیار کرتے ہی نہیں۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہ بدعمل لوگ ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، یا بظاہر زبان سے تو کہتے ہیں ہم آخرت کو مانتے ہیں لیکن اعمال صالحہ بجا نہیں لاتے، اور ان کا اعمال صالحہ بجا نہ لانا ہی دراصل اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ دراصل وہ آخرت پر ایمان سچے دل سے یقینی طور پر نہیں رکھتے، ایک سرسری طور پر، ایک رسمی طور پر جو ہے نا وہ ایمان لائے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان پر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، رحم فرمائے، ان کے یعنی ان کے گناہوں کو پر گرفت نہ کرے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور جو انہیں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور کر دے، تو بھی وہ سرکشی پر اڑے رہتے ہیں، یعنی بدعملی پر اڑے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے، فضل فرمایا ہے، جو بیماریاں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں، جو مصیبتیں تھیں، تکلیفیں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں، تو اب میں پلٹ جاؤں اللہ تعالیٰ کی طرف، نمازیں پڑھنا شروع کر دوں، اللہ کا شکر کرنا شروع کر دوں، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دوں، تو وہ اس طرف نہیں پلٹتے بلکہ سرکش رہتے ہیں، سرکشی پر قائم رہتے ہیں، یعنی بے نمازی رہتے ہیں، بدعمل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، نیک اعمال نہیں کرتے اور بھٹکتے پھرتے ہیں۔
آگے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی اختیار نہ کی، اور وہ عاجزی اختیار کرتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا انہیں، ٹھیک ہے، کسی عذاب میں گرفتار کر لیا، دنیا میں ہی کسی ایسی سخت قسم کی مصیبت میں گرفتار کر لیا جو کہ جسے کہہ کر لو کہ یار یہ تو بہت سخت قسم کا عذاب ہے، مصیبت ہے، تو اب بجائے یہ کہ اب اتنی بڑی مصیبت آ جائے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے آگے عاجزی اختیار نہیں کرتے، تضرع نہیں کرتے۔ اللہ کیا مطلب ہے عاجزی اختیار کرنے کا اور تضرع کرنے کا؟ مطلب اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے، اللہ سے مغفرت، بخشش، استغفار نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں پھر بھی یاد نہیں آتا، اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنی مصیبتوں کے بعد جو دنیا میں ان پر نازل ہوتی ہیں، عذابات نازل ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں، تو وہ مطلب اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، وہ اللہ انہیں یاد ہی نہیں آتا، ایسے سخت دل ہوتے ہیں وہ۔ تو پھر اللہ آگے فرماتا ہے حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں وہ نا امید ہو گئے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک عذاب بھیجتا ہے، ایک مصیبت بھیجتا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، اللہ کی طرف مڑیں، اللہ کی طرف پلٹیں، نمازیں پڑھیں، نیک اعمال اختیار کریں، تو وہ نہیں کرتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ سٹیج یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر پھر شدید عذاب کا دروازہ کھول دیتا ہے، ایسی سخت مصیبت آتی ہے کہ بس اس سے پھر پلٹا نہیں جا سکتا، تو پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں رہا۔ یعنی پہلے انہوں نے گناہ کیا، کوئی شرارتیں کیں، تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، ان کے گناہوں کی گرفت نہیں فرمائی، تو بھی انہیں کوئی شرم نہیں آئی کہ یار ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، ہم پر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے، تو ہم پلٹ جائیں تو بس استغفار کریں، انہیں کوئی ندامت نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی تکلیفیں، پریشانیاں ان پر جو تھیں اللہ تعالیٰ نے دور کر دیں، ٹھیک ہے، تو بھی انہیں کوئی اس میں کوئی شکر گزاری کا مادہ پیدا نہیں ہوا کہ وہ اللہ کا شکر کرے کہ ہم پر یہ کوئی مصیبت آ گئی تھی، کوئی پریشانی آ گئی تھی، کوئی تکلیف آ گئی تھی تو اللہ نے دور کر دی، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں کر رہے، عبادت نہیں کر رہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار نہ کی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ انہیں ذرا سمجھانے کے لیے عذاب میں مبتلا کرتا ہے کہ بھئی یہ زندگی جو ہے، دنیا کی زندگی، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ ہمیشہ خوشی رہو گے، اگر مصیبت آ گئی ہے تو اللہ کی طرف پلٹو۔ تو انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، انہوں نے توبہ استغفار نہیں کیا، نمازوں پر نہیں لوٹے، تو پھر کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسا شدید عذاب دیتا ہے کہ بس اس کے بعد پھر واپس پلٹنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا، پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننا نہیں چاہتے، ہٹ دھرم ہوتے ہیں، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں دے، راحت دے، دنیا میں آرام دے، آرام دے زندگی دے، تب بھی وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں پر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں تکلیفیں دے، مصیبتیں دے، آزمائشوں میں ڈالے، تب بھی انہیں اللہ یاد نہیں آتا کہ بھئی اب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کریں، یا اللہ اس پریشانی کو دور کر دے، اس بیماری کو دور کر دے، ان تکالیف کو دور فرما دے۔ ان کے اندر وہ مادہ ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کو پکارے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے دعائیں مانگے، عبادتیں کریں اللہ کی۔ اللہ یاد ہی نہیں آتا، نہ خوشی میں، نہ راحت میں، اور نہ پھر تکلیف اور مصیبت میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب انہیں کچھ سخت عذاب دیتا ہے، اچھا جب تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر ہٹا بھی دیتا ہے بعض دفعہ،
یعنی کہ گناہ گار لوگوں پر بھی بعض دفعہ تکالیف نازل ہوتی ہیں، سمجھانے کے لیے انہیں کہ یہ دنیا جو ہے ہمیشہ خوشیوں کی جگہ تو نہیں ہے، تو اب وہ نہ سمجھیں اور اللہ کی طرف نہ پلٹیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے، انہیں ان کی گرفت نہیں فرماتا نا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ایک مہلت دیتا ہے دنیا میں، تو بھی وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتے۔ تو پھر جب شدید عذاب ان پر نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور جب ایسا عذاب آتا ہے کہ بس وہ پھر عذاب ہٹ نہیں سکتا، وہ مستقل طور پر وہ عذاب ہوتا ہے، تو بس وہاں پر پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں، زندگی سے ہی نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور جو ہندو لوگ ہوتے ہیں وہ تو آپ نے دیکھو کہ خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں میں بھی جو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بد عمل ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اعمال صالحہ بجا نہیں لاتے، وہ بھی پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، خود کو قتل کر ڈالتے ہیں، یا اپنے اور کوئی عزیز و اقربا کو قتل کر ڈالتے ہیں مایوسی کی وجہ سے، نا امیدی کی وجہ سے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت سے آگے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، یعنی اللہ ہی نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔ قلیلا ما تشکرون، کم ہی ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا بھائی کہ اللہ نے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، دل بنائے، پھر بھی تم شکر نہیں کرتے۔ شکر سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کا کہنا نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، یہ شکر ہے نا۔ تو تب بھی تم شکر نہیں کرتے کہ ابھی اللہ نے تمہیں کان دی۔ یہاں پر کان کا ذکر کیا، ویسے تو پورا جسم اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، عظیم الشان نعمت ہے، لیکن یہاں پر اس آیت میں خاص طور سے کان کا ذکر کیا، آنکھوں کا ذکر کیا اور دل کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت کو سمجھنے کے لیے یہ تین چیزیں کام آتی ہیں۔ کان کہ انسان اسلام کی بات سنتا ہے، کوئی اسلام کی جو تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، مولوی صاحب ہوتے ہیں، وہ جب تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم پیش کرتے ہیں، تو کانوں سے سنی جاتی ہے، وہ نہیں سنتے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں سنتے، تو سننا چاہیے، کانوں سے سننا چاہیے۔ کان اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے کہ اچھی باتیں سنیں، سمجھیں، غور کریں۔ آنکھیں دی ہیں، آنکھوں سے دیکھیں، وہ دنیا کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو دیکھیں، انسانوں کو دیکھیں۔ یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، یہاں پہ بڑے بڑے نشانات ظاہر ہوتے ہیں، ان سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اور پھر دل دیا ہے، دل انسان جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ دل انسان کا محسوس کرتا ہے، دل انسان کا فیصلہ بھی کرتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، دل سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ دل سے بھی کام نہیں لیتے، دل کا بھی استعمال نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ پھر دوسری آیات میں انہیں اندھا، گونگا، بہرا بھی قرار دیا ہے کافروں کو، جیسا کہ بیان ہوا ہے قرآن شریف میں۔ تو یہ سورۃ المومنون آیت نمبر 72 تا 78 میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور اب میں بعض دوسری آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابات سے متعلق بیان ہوئی ہیں قرآن شریف میں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا يُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ فرما دیجئے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، خواہ تمہارے اوپر کی طرف سے یعنی آسمان سے،
یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یعنی زمین سے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اوپر کی طرف سے یعنی سر سے، اور نیچے کی طرف سے یعنی پاؤں سے۔ کوئی ایسی بیماری آئے جو کہ سر کی طرف سے آئے، کوئی ایسی بیماری آئے جو پیروں کی طرف سے آئے، یہ بھی مراد ہے۔ یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں لڑا دے، اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس کس طرح آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنے پر قادر ہے، کہیں سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ بندہ یہ سمجھے کہ بھئی میں تو اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھے کہ بھئی مجھ پر تو عذاب ہی نہیں آ سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کبھی بھی کسی پر بھی عذاب بھیج سکتا ہے، خاص طور سے جو گناہ گار لوگ ہیں، جو بدعمل لوگ ہیں، کہ ان پر عذاب بھیجے اوپر کی طرف سے، آسمان سے، کہیں سے بھی آسمان سے، یعنی اوپر کی طرف سے کسی بھی جگہ سے عذاب آ سکتا ہے، یا پاؤں کے نیچے سے زمین سے آ سکتا ہے، یا تمہیں فرقہ فرقہ آپس میں کر کے لڑا دے، آپس میں ہی لڑا دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ بھی ہے عذابات بھیجنے کا۔ اسی طرح پھر سورۃ الانعام آیت نمبر 42 تا 43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو کبھی سختی اور کبھی تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تکلیف میں کیوں مبتلا کیا؟ تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، تضرع کریں۔ عاجزی اور تضرع سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے مغفرت، بخشش، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، برے کاموں سے پلٹیں اور نیک کام کرنا شروع کریں۔ یہ مطلب ہے تضرع کرنے کا۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی کی مصیبت آئی، کیوں نہ انہوں نے اللہ کے حضور گریہ وزاری کی، کیوں نہ انہوں نے اللہ کے حضور تضرع کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تاکہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، اسے اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، وہ اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارے، وہ سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے گریہ وزاری اختیار کرے، گریہ وزاری کرے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ سے مدد مانگے۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی، کیوں نہ انہوں نے اللہ کے حضور گریہ وزاری کی، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے، اور شیطان نے ان کو وہ اعمال خوبصورت کر کے دکھائے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ شیطان نے ان کو ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے، مزین کر کے دکھائے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا اس لیے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ انہیں یاد آئے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے اللہ کی طرف نہیں پلٹا، تضرع اختیار نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے ہوئے تھے، یعنی وہ شیطان کو فالو کر رہے تھے، شیطان کی پیروی کر رہے تھے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، مثلاً وہ کچھ بھی بدعملی کے کام کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، برے کام کرتا ہے، اور پھر بھی دنیا میں اسے ترقی بھی ملتی ہے، خوشحالی بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قانون ہے کہ جو دنیا چاہتے ہیں انہیں دنیا دی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ اس وقت
غیر مسلمانوں کو دیکھ سکتے ہیں، کافروں کو دیکھ سکتے ہیں جو دنیا میں مادی اعتبار سے ترقی یافتہ ہیں، علم کے میدان میں، علوم و فنون ہو گیا، سائنس کا میدان ہے، سیاست کا میدان ہے، اور دولت کمانے کا جو میدان ہے، ہر میدان میں جو ہے نا کفار لوگ ترقی یافتہ ہیں۔ تو اب شیطان انہیں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ شیطان کہتے ہیں دیکھو تم تو صحیح جا رہے ہو، تمہیں دنیا میں سب کچھ تو مل گیا، تم صحیح جا رہے ہو۔ اور شیطان یہ بھی اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا رزق دیا ہوا ہے، دولت دی ہوئی ہے، شہرت دی ہوئی ہے، عزت دی ہوئی ہے، نام و نمود دیا ہوا ہے، اولاد دی ہوئی ہے، خوشیاں دی ہوئی ہیں دنیا کی۔ یہ شیطان اس کے دل میں یہ اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے، تو اس کے اعمال کو خوبصورت کر کے بتاتا ہے کہ تم تو بڑے اچھے بندے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم انہیں تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو بھی وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، گیریا ازاری اختیار نہیں کرتے۔ تو اس آیت سے سورۃ الانعام آیت 42 تا 43 سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، تکلیف میں مبتلا فرماتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹے، توبہ استغفار کرے، گناہوں سے توبہ کرے اور نیک اعمال اختیار کرے۔ پھر اسی طرح سورۃ الاعراف آیت 94 تا 95 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے باشندوں کو، یعنی اس بستی کے باشندوں کو سختی اور تنگی اور تکلیف و مصیبت میں گرفتار کر لیا، یعنی ان پہ مصیبتیں بھیجیں، تکالیف بھیجیں، پریشانیاں بھیجیں تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ تضرع اختیار کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، گریہ و زاری اختیار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے سجدے میں روئیں، اللہ سے مدد چاہیں، بخشش چاہیں، مغفرت چاہیں۔ تو انہوں نے تضرع اختیار کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا اور اس کے ساتھ جس قوم کی طرف بھیجا انہیں مصیبتوں میں بھی ڈالا تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں، اور نبی اسی لیے آتا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف پلٹو، تبلیغ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں تکلیف میں ڈالا لوگوں کو تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں۔ پھر فرمایا پھر ہم نے ان کی بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ ہر لحاظ سے بہت بڑھ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف دور کر دی، ان کو خوشحال کر دیا، اور وہ ہر طرح سے وہ بڑھ گئے، دنیا میں ترقی کر گئے، اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی اس طرح کا رنج اور تکلیف اور مصیبت پہنچتی رہی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکلیف دی، یعنی یہ جو ان پر تکلیف آئی تھی، کوئی تکلیف وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے، وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی اسی طرح کی تکلیفیں پہنچتی رہی ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارے باپ دادے بھی بیمار ہوتے ہیں، انہیں بھی کبھی سر میں درد ہو گیا، کبھی پیٹ میں درد ہو گیا، کبھی کوئی اور بڑی کوئی مصیبت آ گئی، یہ تو آنی جانی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ انہوں نے اس طرح یعنی کہ اللہ کے ان تکلیفوں کو جو کہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں مگر وہ اللہ کی طرف سے سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو نارمل چیز ہے، تو ہمارے جو ہے فیملی ہسٹری ہے، فیملی میں بھی بہت سے لوگوں کو آتی رہی ہیں، ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیفیں آتی رہی ہیں، بیماریاں آتی رہی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ بھی مرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، تو اللہ کا عذاب نہیں ہے، وہ یعنی اس طرح سمجھتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی اس طرح کی رنج اور تکلیف اور مصیبتیں پہنچتی رہی، تو اللہ فرماتا ہے سو ہم نے انہیں اس کفران نعمت پر اچانک پکڑ لیا،
اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یعنی اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتے، جو مصیبتیں آزمائشیں دنیا میں آتی ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں بھئی یہ تو نارمل چیزیں ہیں، یہ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی اس طرح کی آتی رہی ہیں، اور بیماریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے۔ اور یعنی وہ تضرع اختیار نہیں کرتے، اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، توبہ استغفار نہیں کرتے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسا پکڑتا ہے کہ پھر انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ پھر پلٹ نہیں سکتے، توبہ کا انہیں موقع نہیں ملتا، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو اس دنیا میں بھی آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ برے کاموں میں جو ہے نا وہ ملوث ہوتے ہیں اور گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں، انہیں ان پر بیماریاں بھی آتی ہیں، اور اس طرح ایک مشہور ہے، ایک بہت بڑا ایک شخص تھا، مشہور شخص تھا، اور وہ دین کا بھی علم کافی رکھتا تھا، دینی اعتبار سے بھی کافی مشہور تھا۔ تو کیا تھا کہ وہ برے کاموں میں بھی ملوث تھا اور برے کام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا جو تھا نا دھیان زیادہ نہیں تھا، عبادات کی طرف زیادہ دھیان نہیں تھا، تو اللہ نے اسے بیماریوں میں مبتلا کر دیا، مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیا، اسے پھر ہاسپٹل بھی کئی دفعہ ایڈمٹ بھی ہونا پڑا، اور پھر جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے باوجود وہ انہی برائیوں میں جو ہے نا وہ لگ گیا، اور یعنی کہ جو اس پر بیماریاں آئی تھیں، جو تکالیف آئی تھیں، تو اس نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کہ یار میں تو ان بیماریوں سے مر بھی سکتا ہوں، تو کیوں نہ میں اللہ کی طرف پلٹ جاؤں۔ وہ نہیں پلٹا اللہ کی طرف ان بیماریوں کے باوجود۔ وہ جب ٹھیک ہو گیا اور واپس جب اپنے گھر گیا اور انہی برے کاموں میں اور گناہوں میں وہ مصروف ہو گیا، اور پھر چند ہی دنوں کے بعد وہ جو ہے وہ مر گیا، اللہ کی طرف سے اس پر موت نازل ہو گئی، اور وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ مر گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ اس دن پروگرام بنا رہا تھا کہ میں دوسرے شہر جاؤں گا، میرا وہاں پہ کام ہے، میں لوگوں سے ملوں گا، یعنی وہ اپنے معمولات جو تھے دنیا کے، وہ معمول کے حساب سے وہ کام کر رہا تھا، اور اپنی برے کاموں میں بھی مصروف تھا، ملوث تھا، اور جب موت آئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مصیبتیں جس پر موت آنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایک وارننگ بھیج دیتا ہے اسی طرح کی بیماری کی صورت میں، یا کسی بہت بڑے مالی نقصان کی صورت میں، کسی جانی نقصان ہو جاتا ہے اس صورت میں بھی ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بڑی مصیبت آتی ہے انسان پر، یا خود بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہو جاؤ، پلٹ جاؤ۔ وہ اگر نہیں پلٹا، انسان دوبارہ گھر جاتا ہے اور کہتا ہے یار یہ تو جس طرح جس آیت میں بات بیان ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ کافروں نے، بدعملوں نے، کہ بھئی ہمارے باپ دادوں کو بھی اس طرح کی تکلیفیں آتی رہی ہیں، کون سی بڑی بات ہے، اس میں کوئی آتی رہتی ہیں، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یعنی کہ اسے ایک عام قدرتی آفت سمجھا، جیسے ہوتے ہیں نا لوگ کہ اب یہ بیماریاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، بعض بیماریاں عذاب کی طور پر ہوتی ہیں، بعض وارننگ کے طور پر ہوتی ہیں، تو اب لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تو نیچرل چیز ہے جی، نیچرل چیزیں آتی رہتی ہیں، یہ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی تھیں، اور یہ عام قدرتی آفت ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ تو یعنی اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع اختیار نہیں کرتے، پلٹتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں بھیج کے انہیں جو ہے نا وارننگ دیتے ہیں، اگر وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے، اور پھر اس کے بعد اچانک ان پر ایسا عذاب آتا ہے کہ پھر وہ توبہ کرنے کی، سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملتی، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ پھر قبر میں پہنچے ہوتے ہیں۔
تو اس لیے قبر میں جانے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کر لے، اللہ کی طرف پلٹے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی لیے ہے، انسان کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، اللہ کا غلام بنے، اللہ کا نوکر بنے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں مانے۔ نہیں مانے گا انسان تو اس پر پھر عذابات، کبھی کسی بھی وقت کوئی عذاب ایسا آئے گا کہ پھر وہ سیدھا قبر میں جائے گا۔ اور ظاہر ہے ہر انسان نے مرنا ہے، کوئی بھی اگر ایک انسان کی 100 سال بھی عمر ہو جائے، 120 سال ہو جائے، تب بھی 100 سال سے تو بہت ہی مشکل ہے لوگ اوپر جاتے ہیں۔ تو ہر انسان نے مرنا ہوتا ہے اور مر کے ظاہر ہے قبر میں جانا ہے، اور پھر وہاں پر حساب کتاب کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور قبر سے مراد ظاہر ہے وہ جسمانی قبر نہیں ہے، روحانی قبر ہے۔ اسی طرح سورہ سجدہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کو یقیناً بڑے عذاب سے پہلے، یعنی آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں، کفر سے باز آ جائیں، بدعملی سے باز آ جائیں، شرارتوں سے باز آ جائیں، شیطانی کاموں سے باز آ جائیں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک بڑے عذاب سے پہلے، یعنی آخرت کا جو بڑا عذاب ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا عذاب بھی دیتا ہے، اور وہ یہی ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، کبھی بندہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس پر کوئی بیماری آئے، تکلیف آئے، وہ توبہ استغفار کرے، اللہ کی طرف پلٹے اور عبادات کرے، برے کاموں کو چھوڑ دے۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 23 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے، یعنی عذاب سے نجات دے دیتا ہے، تو وہ فوراً ہی ملک میں حسب سابق ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی و بغاوت کا نقصان تمہاری اپنی جانوں کو ہی ہوگا، دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو۔ ثم الینا مرجعکم، بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، اس وقت ہم تمہیں ان اعمال سے خوب آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے پھر اس کے نتیجے میں انسان کو کہ جس نے دنیا میں توبہ استغفار نہیں کی ہوگی، اللہ کی طرف نہیں پلٹا ہوگا، تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے جہنم ہے، عذاب ہے۔ تو یہ کئی آیات میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے لوگوں کو، تو عذاب پھر یہ چھوٹا عذاب ہوتا ہے، پھر اسے دور کر دیتا ہے، یعنی کوئی مصیبت، بیماری، تکلیف پہنچ گئی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ تو بندہ بجائے یہ کہ اللہ کا شکر کرے، اللہ کی طرف پلٹے اور برے کاموں کو چھوڑ دے، نیکی کے کام اختیار کرنا شروع کر دے، وہ یہ نہیں کرتا، اور وہ پھر سے جناب اپنی پرانی روش پر چل پڑتا ہے، گناہوں کی طرف، برے کاموں کی طرف وہ چل پڑتا ہے، سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے اللہ سے۔ تو اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو۔ یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، آپ انسان کی کتنی زندگی ہوتی ہے، 100 سال آپ سمجھ لیں تو یہ کتنی زندگی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہی زندگی فائدہ اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فائدہ اٹھا لو، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ لوگوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے، ان کے
جو گناہ گار ہوتے ہیں، بدعمل ہوتے ہیں، یہ تو نہیں کہ ہر گناہ جو بندہ کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے، اور یعنی اگر ایسا ہوتا تو پھر تو دنیا میں کوئی گناہ گار ہوتا ہی نہ، کافر لوگ ہوتے ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہلت بھی دیتا ہے، ڈھیل بھی دیتا ہے، اور پھر ان کی ڈھیل کب تک ہوتی ہے؟ ان کی موت تک، یعنی جب وہ 100 سال انہوں نے پورے کر لیے یا 100 سال سے بھی تجاوز کر کے آگے چلے گئے، مرنا تو ہے نا، یہ تو نہیں کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا، تو جب بھی موت آ گئی تو بس وہ ان کی مہلت ختم ہو گئی۔ سورہ آل عمران آیت 178 میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یعنی ترجمہ ہے اللہ کے نافرمان لوگ یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ یہ خیال نہ کریں گے یہ جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ ان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، وہ یہ خیال نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے ہم تو یہ مہلت انہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہوں میں اور بھی بڑھ جائیں، وہ گناہوں میں اور بھی بڑھ جائیں، اور ان کے لیے بالآخر ذلت انگیز عذاب ہے، یعنی مرنے کے بعد جہنم میں۔ اس طرح سورہ آل عمران آیت 196 تا 197 میں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اس کا ترجمہ ہے کافروں کا، یعنی کافر لوگوں کا شہروں میں عیش و عشرت کے ساتھ گھومنا پھرنا تجھے کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تھوڑی سی متاع ہے، متاع قلیل ہے، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے اس میں انسان جو کچھ حاصل کر لیتا ہے، اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ کما لیتا ہے، بینک بیلنس جائیدادیں بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، جتنا مرضی امیر و کبیر مالدار ہو جاتا ہے، دنیا میں ترقی حاصل کر لیتا ہے، پھر بھی یہ متاع قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ تھوڑی سی متاع ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام آیات سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات دنیا میں ضرور نازل ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں سبق سکھانے کے لیے۔ بیماریاں جو آتی ہیں تو وہ سبق سکھانے کے لیے آتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹے، توبہ استغفار کرے، اپنی موت کو یاد کرے، اپنی موت کو یاد رکھے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھی یاد رکھے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے۔ وہ دنیا میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، نوکری، غلامی اختیار کرے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔